گل پلازا کے سانحے کو اب 6 دن ہو گئے ہیں اور اس وقت بھی صوبائی حکومت کے پاس ایسا کوئی انتظام نہیں ہے کہ وہ ملبے کو ہٹا کر اور ساری جو باڈیز ہیں ان کو نکالنے کا کوئی بندوبست کر سکیں۔ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ لاپتہ ہوئے، لوگ فریادیں کر رہے ہیں، لوگ آ کے پوچھ رہے ہیں کہ ان کے پیارے کہاں ہیں، لیکن یہاں کوئی سسٹم ہی نہیں ہے جو کام کر رہا ہو۔ اگر کوئی سسٹم ہے تو وہ کرپشن کا ہے، لوٹ مار کا ہے، اور اس طرح سے جو ہے وہ قبضہ کر کے اس شہر کے اوپر مفادات اٹھانے کا ہے۔ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ چیف منسٹر صاحب کو اسٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے۔ اب وہ یعنی یہ شہر کے لوگ کیا کریں؟ گٹر میں گرتے ہیں، ٹرالوں کی نظر ہو جاتے ہیں، آگ سے جلتے ہیں، بارش آتی ہے تو پانی کے اندر بہ جاتے ہیں، کہ الیکٹرک مافیا مسلط ہے اور کرنٹ لگتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اور یہ ایک پورا سسٹم ہے کہ جو کرپشن کا اور لوٹ مار کا کام کر رہا ہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ شہر اب لوگ کہتے ہیں کہ جینے کے قابل نہیں ہے، رہنے کے قابل نہیں ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ 3.5 کروڑ کی آبادی کو کیا کیا جائے؟ اور وہ لوگ کہ جو اس پورے سسٹم کو مسلط کرنے والے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ کن لوگوں کو لا کر انہوں نے ہم پر مسلط کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہوتی ہیں، بلڈنگز کی، روڈز کی، سیوریج کی، پانی کی، یہ تو سب چیزیں ہینڈل کرنے کی ہوتی ہیں مقامی حکومتوں کی۔ مقامی حکومتیں ہوں، اس کے پراپر انتخابات ہوں، اور جس کو رائے ملے وہ برسر اقتدار آئے، پھر سارے پاورز ان تک ڈیلیگیٹ کیے جائیں۔ اب اس صورتحال یہ ہے کہ جو ہمارے میئر صاحب ہیں وہ حقیقی مینڈیٹ نہیں ملا انہیں۔ کراچی کے لوگوں نے جماعت اسلامی کو ووٹ ڈالے تھے لیکن میئر نہیں بننے دیا، اور اس کے نتیجے میں جتنے جو ادارے ان کے پاس ہیں وہ بھی تباہ ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ صوبائی حکومت نے تو جو کچھ کیا ہوا ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ گزشتہ 40 سال سے شہر کراچی کے اداروں کو پیپلز پارٹی اور MQM نے تباہ کیا ہے، اور انہوں نے تمام شہری اداروں پر قبضہ کیا ہے، وڈیرہ شاہی کا نظام یہاں پر مسلط کیا ہے۔ یہاں کے نوجوانوں کو روزگار نہیں ملتا، کراچی کے رہنے والوں کو، ان کے ڈومیسائل والوں کو، آپ چلے جائیں کسی بھی ادارے میں، آپ کو جابز میں نظر ہی نہیں آئیں گے لوگ، آپ کو جو ہے وہ یہاں کی نمائندگی نہیں ہوگی جو لوگ یہاں پر رہتے اور بستے ہیں۔ بات کرو تو یہ لسانیت پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، تعصب پھیلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس شہر میں صرف مہاجر نہیں رہتے ہیں، اس میں پختون رہتے ہیں، اس میں بلوچ رہتے ہیں، اس میں پنجابی رہتے ہیں، اس میں سندھی رہتے ہیں، اس میں کشمیری ہزارے وال، اس میں میمن گجراتی، اس میں غیر مسلموں کی بڑی تعداد، مسیحی برادری اتنی بڑی تعداد میں رہتی ہے، پارسی رہتے ہیں، سب لوگ رہتے ہیں۔ تو یہ تو سب کا شہر ہے، یہ منی پاکستان ہے۔ اور اس شہر کے ساتھ جو سلوک ہے وہ پیپلز پارٹی نے جو کچھ کیا ہے اور MQM نے جو کچھ کیا ہے، لیکن ان لوگوں کو فارم 47 کی بنیاد پر مسلط کرنے والے اور میئرشپ پر قبضہ کرانے والے برابر کے رسپانسبل ہیں۔ لہٰذا اب شہر کراچی کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ اس پر آواز اٹھائیں۔ خاموش رہنے سے، جلتے رہنے سے، کڑتے رہنے سے، رونے سے، گانے سے اور سوشل میڈیا پہ صرف باتیں کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اس لیے میں شہر کراچی کے لوگوں سے کہتا ہوں کہ نکلیں اور روزانہ کی بنیاد پر احتجاج کریں، کارنر میٹنگز کریں، ریلیاں نکالیں، اور 1 فروری کو ایک تاریخی مارچ کریں شاہراہ فیصل پہ، اور ایسا مارچ کریں کہ یہ ہل کر رہ جائیں، اس لیے کہ یہ اس طرح نہیں مانیں گے جب تک شہر کے لوگ نکل کر جو ہے وہ اپنے آپ کو نہیں منوائیں گے۔ یہ اسی طرح سے مارتے رہیں گے، یہ اسی طرح سے جلاتے رہیں گے۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ اس گل پلازا کو، جس میں اتنی اموات ہو گئی ہیں، اتنی باڈیز باقی ہیں، اور کوئی ان کے پاس لائن آف ایکشن نہیں ہے۔ یہ ایک بلڈنگ کی آگ جو ہے وہ تقریباً 48 گھنٹے تک نہیں بجھا سکے تھے، اور پھر اس کے بعد یہ اس بلڈنگ کا ملبہ 6 دن میں چوتھائی بھی نہیں ہٹا سکیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں ان کی صلاحیت۔ خدا نہ خواستہ کوئی بڑا واقعہ، کوئی بڑا سانحہ، کوئی بڑی آفت آ گئی تو یہ کیا کریں گے؟ اس لیے اس شہر کے لوگوں کو نکلنا پڑے گا اور اس مافیا کا مقابلہ کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے۔ ہمارے بچے کہاں جائیں؟ سڑک یہ نہیں دیتے، چلنے پھرنے کی جگہ ہی نہیں دیتے، کھیلنے کے گراؤنڈ یہ نہیں دیتے، تعلیم میں کرپشن کرتے ہیں، صحت کا شعبہ تباہ کر دیا ہے، اور پریزنٹیشن دے رہے ہیں 2.5 گھنٹے کی، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ ونڈر بوائے ثابت کرنے کے لیے کہ ہم بھی ہیں چوائس میں، آپ ہم پر ہاتھ رکھیں تاکہ ہم آپ کو سرو کریں۔ صرف اس چکر میں بیڑا غرق کیے جا رہے ہیں۔ تو جو ونڈر بوائے تشکیل دیتے ہیں ان سے ہمارا سوال ہے کہ کب تک تباہی ہوتی رہے گی اس ملک میں؟ یہ منی پاکستان ہے، یہ معیشت چلاتا ہے پورے پاکستان کی، اس کو کوئی اون نہیں کرتا۔ بات کی جاتی ہے کہ جناب اس کو وفاق کے حوالے کر دیں، اس کو وفاق کے حوالے کر دیں۔ وفاق نے کیا کیا ہے آج تک کراچی کے لیے؟ یہ شہر کراچی جو 67% ریونیو جنریٹ کرتا ہے، جو 42% انکم ٹیکس دیتا ہے، جو 54% ایکسپورٹ کرتا ہے، کون سے وفاق کو اس کی فکر ہے کہ یہ کراچی میں کچھ کریں؟ کسی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لوگ 3 سال کی ملازمتوں پر آتے ہیں، ڈپیوٹ ہوتے ہیں مختلف اداروں کے لوگ،
اپنے حصے کا کام کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. کرپشن کا دھندا ایسے ہی چلتا رہتا ہے. ان کو صرف لینا ہے، دینا نہیں ہے کچھ شہر کو. اس لیے میں کراچی کے تمام مکاتب فکر کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، جو سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں، سول سوسائٹی سے تعلق رکھنے والے ہیں، تاجر ہیں، صنعت کار ہیں، اور اسی طرح علماء ہیں، طلباء ہیں، اسی طرح وکلاء ہیں، یہ سب لوگ مل کر نکلیں اور اپنے حق کے لیے آواز بلند کریں. 1 فروری کو انشاءاللہ شارع فیصل پر ایک تاریخی ہم عوامی مارچ کریں گے. جینے دو کراچی کو مارچ، جینے دو کراچی کو مارچ کے ذریعے سے ہم اپنا مقدمہ پوری دنیا کے سامنے پیش کریں گے. اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب اس مافیا کو اپنے سروں سے ہٹایا جائے. یہ جو مسلط ہو کر آ کر بیٹھ گئے، ان کو اپنے سروں سے جب تک نہیں ہٹائیں گے، یہ اسی طرح سے ہمارے بچوں کو گٹر میں ڈالتے رہیں گے. اس لیے میں آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ شہر کراچی کے لوگوں سے کہ آئیں، ہم مل کر آگے بڑھتے ہیں اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. جو آواز ہم گل پلازا کے لوگوں کے لیے اٹھا سکتے ہیں وہ اٹھا رہے ہیں. ان کو کمپنسیشن بھی پوری ملنی چاہیے، ان کو متبادل روزگار بھی ملنا چاہیے فوری طور پر. ان کو متبادل رمضان المبارک آ رہا ہے، یہ تو بالکل سڑک پر آ گئے ہیں سارے کے سارے، ان کا تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اب. تو ان کو فوری طور پر کوئی جگہ فراہم کر دی جائے تاکہ یہ اپنا کچھ نہ کچھ تو روزگار کر سکیں. جو 1200 کے قریب دکاندار ہیں اور ان سے وابستہ کتنے لوگ ہیں جو ان کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں، کتنے تو جاں بحق ہو گئے ہیں، کتنے تو جو ہے وہ زخمی ہیں، لیکن کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا سارا کاروبار تباہ ہو گیا. تو فوری طور پر حکومت کوئی متبادل پلازا دے، کوئی جگہ دے اور ان کو باعزت طریقے سے ان کا روزگار کا بندوبست کرے، کمپنسیشن دے. میں چیمبر آف کامرس سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ سندھ حکومت پر معاملات کو چھوڑ کر، یا یہ جو بیوروکریسی ہے اس پر معاملات کو چھوڑ کر ہم لوگوں کا حق نہیں دلوا سکتے. چیمبر کو آگے بڑھ کر کام کرنا چاہیے اور ساری کمپنسیشن چیمبر کے ذریعے سے لوگوں کو ملنی چاہیے، زر تلافی بھی اور